اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عمر شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر شاہین آفیشل۔ تو پیارے ناظرین، آج ہم جس اصول کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ را کا اصول ہے، کیونکہ ناظرین تلاوت کے دوران کبھی را کو موٹا کیا جاتا ہے اور کبھی باریک کیا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ایک آسان انداز میں اور ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ کتنی صورتوں میں را کو موٹا کیا جاتا ہے اور کتنی صورتوں میں را کو باریک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی تجوید کی کتاب اور پڑھیں گے نا یا کسی کا لیکچر سنیں گے تو آپ کو ایک لمبی چوڑی ایک تفصیل ملے گی۔ عام طور پر تجوید کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 12 صورتوں میں را کو موٹا کیا جاتا ہے اور تقریباً 7-8 صورتوں میں را کو باریک کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک ایسا دو ٹوک اصول بیان کرنے جا رہے ہیں اور خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ ایک عام بندہ بھی انشاءاللہ اس کو سمجھ سکے گا۔ آپ سکرین پر دیکھیں، ہم نے را کو موٹا اور باریک کرنے کی کچھ صورتیں بنائی ہیں۔ وہ کیسے کہ را کو موٹا کرنے کی ہم نے 3 صورتیں بنائی ہیں، بس لمبی چوڑی صورتیں نہیں ہیں، صرف ہم نے 3 صورتیں بنائی ہیں، 3 حالتیں بنائی ہیں۔ تو ناظرین، را کو باریک کرنے کی ہم نے صرف اور صرف 4 حالتیں بنائی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ اب را کو موٹا کرنے کی 3 صورتیں کون سی ہیں، 3 حالتیں کون سی ہیں۔ پہلی حالت ہے کہ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ دوسری ہماری حالت ہے، دوسری ہماری صورت ہے کہ جب را ساکن ہو پیچھے زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے ناظرین۔ تیسری ہماری صورت ہے کہ جب را ساکن ہو پچھلا حرف بھی ساکن ہو اس کے پیچھے زبر یا پیش ہو۔ یہ ہماری 3 صورتیں، 3 حالتیں را کو موٹا کرنے کی مکمل ہو گئیں۔ تو ناظرین، را کو باریک کرنے کی 4 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ بھی بالکل اسی طرح ہیں۔ پہلی صورت ہے را کے نیچے زیر ہو، دوسری صورت ہے را ساکن کے پیچھے زیر ہو، ٹھیک ہے ناظرین۔ تیسری صورت ہے را ساکن ہو پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس کے پیچھے زیر ہو۔ تو ناظرین، چوتھی صورت را کو باریک کرنے کی یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس را ساکن کے پیچھے یا ساکن ہو، چاہے اس کے پیچھے زبر ہو یا پیش ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے را ساکن ہو اس کے پیچھے یا ساکن آ جائے تو ہم نے را کو باریک کرنا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین اور سامعین، یہ ایک شارٹ کٹ سا اصول میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ را کو موٹا کرنے کی 3 صورتیں بتائی ہیں اور را کو باریک کرنے کی 4 صورتیں بتائی ہیں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے۔ اب ہم چلتے ہیں را کو موٹا کرنے کی پہلی صورت کی طرف۔ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ را کو موٹا پڑھیں گے، ذرا پر کر کے پڑھیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو سکرین پر اس کی 2 مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی مثال زبر کی ہے اور دوسری مثال پیش کی ہے۔ زبر کی مثال ہے علم تارا، علم تارا۔ اب اس میں دیکھیں تارا کی جو را ہے اس پر زبر ہے، تو اس را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، ذرا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب دوسری مثال ہے پیش کی، روبما یود الذین، ٹھیک ہے۔ روبما کی جو را ہے اس پر بھی پیش ہے، ٹھیک ہے ناظرین، تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس کے پیچھے زبر یا پیش ہو۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ 2 مثالیں آپ کو سکرین پر دکھ رہی ہیں۔ پہلی مثال زبر کی ہے، دوسری مثال پیش کی ہے۔ زبر کی مثال کیا ہے؟ واللیل اذ ادبر۔ اب ادبر کی جو را ہے آخر والی وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے زبر ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ زبر کی مثال تھی۔ پیش کی مثال ہے والرجز فہجر۔ اب فہجر کی جو را ہے آخر والی وہ ساکن ہے اور اس کے پیچھے پیش ہے۔ دونوں مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی ماشاءاللہ۔ تو یہ تھی ہماری دوسری صورت کہ جب را ساکن ہو پیچھے زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب تیسری صورت را کو موٹا کرنے کی وہ یہ ہے کہ را بھی ساکن ہو پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پیچھے یعنی تیسری جگہ پر جا کے زبر
یا پیش ہو۔ اب اس کی مثال بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ پہلے زبر کی مثال ہے، پھر پیش کی مثال ہے۔ زبر کی مثال کیا ہے؟ والفجر۔ اب والفجر کی جو را ہے وہ بھی ساکن ہے، پچھلا حرف جیم بھی ساکن ہے، اور اس سے پیچھے فا پر زبر ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، والفجر۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو اب دوسری مثال ہے لفی خسر۔ لفی خسر، اب اس میں خسر کی جو را ہے وہ ساکن ہے، اس کے پیچھے والا حرف سین وہ بھی ساکن ہے، اور تیسری جگہ پر جا کر خا کے اوپر پیش ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری دونوں مثالیں، ایک زبر کی مثال اور ایک پیش کی مثال۔ تو یہ ہماری 3 صورتیں مکمل ہو گئیں۔ تو ناظرین اب را کو باریک کرنے کی صورتوں کی طرف چلتے ہیں کہ را کو باریک کرنے کی ہم نے 4 صورتیں بنائی ہیں، 4 حالتیں بتائی ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ جب را کے نیچے زیر ہو۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کی مثال ہے القارعہ۔ القارعہ کے اندر جو را ہے درمیان میں، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ القارعہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب دوسری صورت ہے را ساکن کے پیچھے زیر ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ سکرین پر دیکھیں، وَرَبَّكَ، وَرَبَّكَ مثال نہیں ہے اس کی، فَكَبِّرْ مثال ہے۔ فَكَبِّرْ کی جو را ہے وہ ساکن ہے، اور اس کے پیچھے با کے نیچے زیر ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، را ساکن پیچھے زیر ہے، تو یہ اس کی مثال ہے۔ تو اس را کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب تیسری صورت ہے، تیسری حالت ہے را کو باریک کرنے کی، وہ یہ ہے کہ یا ساکن ہو، پچھلا حرف بھی ساکن ہو، اور اس کے پیچھے زیر ہو۔ اس کی مثال ہجر۔ سکرین پر دیکھیں، اس کی مثال ہجر۔ را بھی ساکن ہے، اس سے پیچھے والا حرف جیم بھی ساکن ہے، اور اس سے پیچھے والا حرف ہا ہے، اور اس کے نیچے زیر ہے۔ تو ناظرین را کو باریک کرنے کی چوتھی صورت یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پیچھے یا ساکن ہو۔ را ساکن ہو، اس کے پیچھے یا ساکن ہو۔ اب اس یا ساکن کے پیچھے تیسری جگہ پر زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جب را ساکن کے پیچھے یا ساکن آ جائے گی تو ہم نے اس را کو باریک ہی کرنا ہے۔ تو پیارے ناظرین یہ تھا ایک مختصر سا خلاصہ۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے 1-2 اصول بتا دیتا ہوں کہ ناظرین ہم نے را کو موٹا کرنے کی 3 صورتیں بتائی ہیں۔ پہلی صورت میں ایک حرف پر بات ختم ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں ایک حرف پر بات ختم ہوتی ہے، وہ را ہے۔ ٹھیک ہے، کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ تو دوسری صورت میں 2 حرفوں پر بات ختم ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ را ساکن ہو، پیچھے زبر یا پیش ہو۔ ٹھیک ہے، اب 2 حرفوں پر بات ختم ہوئی نا۔ تیسری صورت میں 3 حرفوں پر بات ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ تیسری صورت میں اصول یہ ہے کہ را ساکن ہو، پچھلا حرف بھی ساکن ہو، اس کے پیچھے زبر یا پیش ہو۔ تب دیکھ لیں، را ساکن پہلا حرف گیا، اس سے پچھلا حرف بھی ساکن، دوسرا حرف گیا، اور تیسری جگہ پر جا کے، تیسرے حرف پر جا کے بات ختم ہوتی ہے کہ اس پر زبر یا پیش ہو۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور اسی طرح را کو باریک کرنے کا اصول ہے۔ پہلی حالت میں صرف ایک حرف پر بات ختم ہوتی ہے کہ را کے نیچے زیر ہو۔ دوسری حالت میں 2 حرفوں پر بات ختم ہوتی ہے کہ را ساکن ہو، پیچھے زیر ہو۔ تو تیسری صورت میں، تیسری حالت میں 3 حرفوں پر بات ختم ہوتی ہے کہ را ساکن ہو، پچھلا حرف بھی ساکن ہو۔ تو پھر تیسرے حرف پر جا کر بات ختم ہو رہی ہے کہ اس کے نیچے زیر ہو۔ تو ناظرین یہ سمجھانے کا ایک کلیہ اور ایک اصول بتا دیا میں نے۔ اس سے آسان ایک اصول بتاتا ہوں، ایک ٹرک بتاتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو ناظرین جب را کا تعلق زبر یا پیش کے ساتھ ہوگا تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے۔ جب را کا تعلق زیر کے ساتھ ہوگا تو را کو باریک پڑا جاتا ہے۔ 2 لفظوں میں بات ختم کہ جب را کا تعلق زبر یا پیش کے ساتھ ہوگا تو را کو موٹا کریں گے، جب را کا تعلق زیر کے ساتھ ہوگا تو تب را کو باریک پڑھیں گے۔ تو میں ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ہم نے را کو موٹا کرنے کی 3 صورتیں آپ کو بتائی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ دوسری صورت ہے
جب را ساکن ہو پیچھے زبر یا پیش ہو۔ تیسری صورت بتائی ہے را ساکن ہو پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس کے پیچھے زبر یا پیش ہو۔ اور را کو باریک کرنے کی ہم نے 4 صورتیں آپ کو بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے، سب سے پہلی حالت ہے کہ را کے نیچے زیر ہو۔ دوسری حالت ہے را ساکن کے پیچھے زیر ہو، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور تیسری حالت ہم نے بتائی ہے را ساکن ہو پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس کے پیچھے زیر ہو۔ اور چوتھی حالت میں نے بتائی ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس کے پیچھے یا ساکن ہو تو ناظرین پھر بھی را کو باریک کریں گے۔ اب یہ یا تو مدہ ہو سکتی ہے یا پھر لین ہو سکتی ہے، آپ اس پنگے میں نہ پڑیں تو بہتر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا بہت جانتے ہیں حروف مدہ کسے کہتے ہیں، حروف لین کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے یا ساکن ہو، را ساکن ہو پیچھے یا ساکن آ جائے تو را کو باریک کرنا ہے۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی الحمدللہ۔ تو ناظرین ہمارے اس پیغام کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، سیکھیں اور آگے لوگوں کو سکھائیں تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ سونے کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔